خاندان کی جو عزت پر بدنما داغ لگا ہے اسے دھونے کے لیے میں حاضر ہوں۔ عبدالقوی صاحب شہرت تو ضرور پاتے گئے مگر بات وہی ہو گئی، بدنام جو ہوں گے تو یہ کیا نام نہ ہوگا۔ موبائل لے لیا ہے، مفتی کا اعزاز ان سے لے لیا ہے، انہیں ملنے جلنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے، ان کا علاج نفسیات کا شروع کر دیا گیا ہے، میل جول سے روک دیا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا، ان کی حالت درست نہیں ہوتی، اس وقت تک انہیں محفوظ اور محبوس رکھا جائے تاکہ خاندان کو حفاظت ملے۔ علم دین کے حوالے سے مفتیان کا جو نام بدنام ہو رہا ہے اس سے بھی بچاؤ حاصل ہو۔ صبح سے شام تک فون آتے ہیں، جی کیا لگتے ہیں آپ کے؟ بھائی آپ کیسے نہیں جانتے کہ وہ کیا میرے لگتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، صرف آپ میرے منہ سے سن کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے بھتیجے ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بے قصور ہیں۔ جو الفاظ، جو حرکات ہماری آنکھوں نے، ہماری کانوں نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، اس سے پورے خاندان کو بے تحاشا تکلیف ہوئی، پورا خاندان سکتے کی عالم میں ہے۔ اس میڈیا میں چاہے وہ سوشل ہو، چاہے الیکٹرانک ہو، حتیٰ کہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اسے ہر حال میں اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنا نام چاہیے ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں نے مفتی عبدالقوی صاحب سے کا سہارا لیا اور اس طریقے سے ایسے پروگرام جن کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان پروگراموں میں ان کو بلایا جاتا، اور پھر ہوتا کیا، نمبروں کے چکر میں آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسی خواتین کو بلانا شروع کیا جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ عبدالقوی صاحب شہرت تو ضرور پاتے گئے مگر بات وہی ہو گئی، بدنام جو ہوں گے تو یہ کیا نام نہ ہوگا۔ بس ایک خواہش تھی کہ نام ہونا چاہیے۔ وہ اس سازش کو نہیں سمجھ پائے کہ میرے اس طور طریقے سے اہل علم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے پارسا خاندان جس کے سب جتنے بیٹھے ہیں سب حافظ ہیں، کوئی غیر حافظ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان کی پہچان ہے کہ یہاں کوئی بچہ بچی غیر حافظ نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی عظمت والے خاندان کو میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں؟ کوشش کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، میں ان سے تھوڑا بڑا ہوں، چچا بھی ہوں، اور پھر مجھ سے بڑے بھائی، پھر ان سے بڑے بھائی، تو سب سے بڑے بھائی وہ تھے جن کے وہ صاحبزادے ہیں، وہ بھی سمجھاتے تھے، لیکن شاید یہ شوق جو ہے ان کو رکنے نہیں دیا اس نے، اور وہ چلتے رہے، حتیٰ کہ ان سے کچھ باتیں ایسی ہونے لگیں، کچھ حرکتیں ایسی ہونے لگیں جن پر اعتراض بڑھنے لگا۔ بہت حد تک سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ان کو اپنی استاذی کا حوالہ دیا کہ جب تم بچے تھے تو میں نے تمہیں کس قدر پڑھایا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب ادھر آئے، کئی بار خاندان کے حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو روکا جائے، مگر تنبیہ کرنے کے باوجود ان کا خیال یہ تھا کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں۔ بہت کانفیڈنس بڑھ گیا تھا، الٹی سیدھی باتیں کبھی کبھی ہمارے کانوں تک آتی تھی، ان کا جواب بھی ان کی طرف سے مل جاتا تھا، ہم چپ ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ جو طوفان پچھلے دنوں بپا ہوا ہے، آپ میں سے کوئی اس سے باخبر نہیں ہے۔ جو الفاظ، جو حرکات ہماری آنکھوں نے، ہماری کانوں نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، اس سے پورے خاندان کو بے تحاشا تکلیف ہوئی ہے۔ ہر بار جب واپس آئے اپنے پروگرام سے تو ہم نے ان سے پوچھا تو یہی جواب دیا گیا کہ نہیں میں نے یوں کہا تھا، لوگ جلتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے جسے میں طوفان کا نام دے رہا ہوں، یہ جب سے آیا ہے، یقین کریں کہ پورا خاندان سکتے کی عالم میں ہے۔ ہزاروں ارادت مندوں کی دلجوئی کے لیے، خاندان کی جو عزت پر بدنما داغ لگا ہے اسے دھونے کے لیے میں حاضر ہوں، پریس کانفرنس کر لیتا ہوں۔ اور ان کی جو کیفیت میں وہ گھر میں آئے، اس وقت جس طریقے سے سارے ماحول جو ہم دیکھ چکے تھے، ہم بہت پریشان تھے۔ جو ہی گھر میں آئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے موبائل لے لیے جائیں، کہ ساری شرارت کی بنیاد یہی موبائل بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا رابطہ باہر سے ہوتا ہے اور باہر والے اپنے مطلب کے مطابق
साजिश करके उनको बदनाम करने का प्रोग्राम बनाते हैं। चुनाचे वो ले लिया गया, इस वक्त उनके पास मोबाइल नहीं है। मैं इसलिए वजाहत करने हाजिर हुआ हूँ ताकि मीडिया के हजरात ये न समझे कि क्या है, क्या वो भाग गए, क्या कुछ है। ऐसा नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम पे महफूज जगह पे मौजूद हैं। मगर चूँकि शर का आगाज़ इस अंदाज से हुआ था कि हमने उस अंदाज का जो पहला पत्ता था उसको ही काट दिया है। चुनाचे हमने मोबाइल ले लिया है, उसके बाद मुफ्ती का एजाज़ उनसे ले लिया है, उन्हें मिलने जुलने की किसी से इजाज़त नहीं है, उनका इलाज नफ्सियात का शुरू कर दिया गया है। इस सारी तमहीद का खुलासा ये है कि अब्दुल कवी साहब यकीनन किसी घनौनी साजिश का शिकार हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि वो बेकसूर हैं, क्यों? इसलिए कि उनने ये अपने गिर्द जो जाल बनाया उसके ज़िम्मेदार भी वो खुद है। ऐसी ख़वातीन के साथ आना शुरू किया जिनके साथ एक साहिब इल्म को बैठते हुए कोई खुसूसन इज़्ज़त महसूस नहीं होती, लेकिन उनने पता नहीं किस ख्याल से उनके साथ नशिस्त की और इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू और इंतहाई घटिया हरकत तक मसला जब पहुँचा तो इस पर पूरा ख़ानदान उनको मलामत कर रहा है। पूरे इरादतमंद सख्त परेशान हैं। सुबह से शाम तक फ़ोन आते हैं, जी क्या लगते हैं आपके, भाई आप कैसे नहीं जानते कि वो क्या मेरे लगते हैं। मैं जानता हूँ, सिर्फ आप मेरे मुंह से सुनकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे भतीजे हैं, मगर उनको क्या हुआ, कैसे वो साजिश का शिकार हुए, किस तरीके से वो लोग जो अभी लोकल शोहरत के मालिक थे या ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की सतह तक वो शोहरत रखते थे, आज उनको ये ख्वाहिश हुई कि क्यों ना हम ऐसे आदमी का सहारा लें जो इंटरनेशनल शोहरत रखता है। तो और इसकी वजह से हमें भी जाहिर है कि अब अब्दुल कवी के नाम से किसी का नाम जाएगा तो यकीनी बात है उसको भी शोहरत मिलेगी, उसका नाम भी आएगा। तो इस तरीके से बात हुई और नतीजा ये निकला, मेल जोल से रोक दिया गया है और फैसला किया गया है कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता, उनकी हालत दुरुस्त नहीं होती, उस वक्त तक उन्हें महफूज रखा जाए। मैं अभी मौका देता हूँ, उन्हें महफूज और महबूस रखा जाए ताकि उनके इस बेइत्तेदालाना रवैये से जहाँ ख़ानदान को हिफाजत मिले, वहाँ इल्म दीन के हवाले से मुफ्तियान का जो नाम बदनाम हो रहा है उससे भी बचाव हासिल हो। चुनाचे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम के तहत आपके सामने इजहार ख्याल कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन ख्यालात का आप इजहार बरमला करेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो ख़ानदान के अलावा दीन पे हर्फ आ रहा है, इस्लाम पे हर्फ आ रहा है कि ये है मुफ्ती का किरदार या ये है वो कुछ, तो उसे आप लोग समझा पाएंगे।